9 من تیل مہیا ہے، ناچنے میں کیا دیر ہے، انتظار حسین۔ آج ہماری ملاقات اردو ادب کے ایک قاری سے ہوئی۔ بہت خوش نظر آتا تھا۔ خوشی کی وجہ پوچھی تو بولا کہ میں نے ٹی وی کے ادبی پروگرام ماہنامہ میں خدیجہ مستور اور بانو قدسیہ کی باتیں ناول کے بارے میں سنی ہیں۔ وہاں سے مجھے یہ بشارت ملی ہے کہ اردو ناول کا ستارہ اب چمکنے کو ہے۔ ہم نے اس قاری کو حیرت سے دیکھا۔ کہا کہ برادر، اس گفتگو میں تو خدیجہ مستور یہ کہہ رہی تھیں کہ مفلسی اور پریشان حالی کے عالم میں ناول نہیں لکھا جا سکتا۔ ناول فارغ البالی اور اطمینان چاہتا ہے۔ اردو میں لکھنے والے چونکہ مفلس اور پریشان حال ہیں، اس لیے ناول یہاں نہیں پنپ سکا۔ تو بھائی ہم تو اس گفتگو سے یہ سمجھے کہ نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا جی ناچیں گے، نہ اردو کا ادیب امیر کبیر بنے گا، نہ ناول لکھا جائے گا۔ وہ قاری بولا کہ جناب، میں نے اپنی طرف سے حساب لگا کے دیکھا ہے۔ میرا حساب کہتا ہے کہ اردو کے متعدد فکشن لکھنے والے آسودہ حال ہیں، اطمینان کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اشفاق احمد، بانو قدسیہ، خدیجہ مستور اور بتائیے کتنے نام گنواؤں۔ ان حالات میں اردو ناول چمکے ہی چمکے۔ اس قاری کے اس بیان کے بعد ہمارا دھیان مختلف زبانوں کے نامی گرامی ناول نگاروں کی طرف گیا اور ہم سوچنے لگے کہ کون سا ناول نگار کتنا آسودہ حال تھا۔ قسمت کی خرابی کے سب سے پہلے دوستویفسکی کا نام ہمارے ذہن میں آیا، جس پر ایسے وقت بھی آئے کہ قرض خواہوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا اور ناول یہ سوچ کر لکھے کہ قرض ادا ہو جائے۔ بس یوں سمجھو کہ دوستویفسکی کو زندگی میں کبھی وہ اطمینان اور آسودگی حاصل نہیں ہوئی جو مندرجہ بالا خواتین و حضرات کو حاصل ہے۔ اگر ناول کا کاروبار آسودہ حالی ہی پر موقوف ہے تو پھر تو اشفاق احمد کو دوستویفسکی ہو جانا چاہیے تھا۔ مگر اشفاق احمد کی بھی تو بات سن لی جائے۔ انہوں نے اسی پروگرام میں اردو ڈرامے کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ اب وہ شیکسپیئر اور ابسن اور چیخوف کے ڈرامے سے ٹکر لے سکتا ہے۔ آپ یہ سن کر خوش ہوں گے کہ ہمارے یہاں 15 ٹی وی ڈرامے ایسے ہیں جو دنیا کے مشہور ڈراموں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ پرمسرت انکشاف اشفاق احمد نے اپنی گفتگو میں کیا اور منو بھائی نے اس پر صاد کیا۔ ہم نے ایک ڈرامہ نگار دوست سے پوچھا کہ یار، سنا ہے کہ تم لوگوں نے 15 ٹی وی ڈرامے ایسے لکھ ڈالے ہیں جو شیکسپیئر کی ٹکر کے ہیں۔ اس نے کانوں کو پکڑا اور کہا کہ ہاشا و کلا، میں اس کام میں ملوث نہیں ہوں۔ میں نے کوئی ایسا ڈرامہ نہیں لکھا جو چیخوف یا ابسن یا آج کے عہد کے کسی ڈرامہ نگار مثلاً آئنیسکو کی ٹکر کا ہو۔ ہم نے پوچھا پھر وہ ڈرامے کس کے ہیں؟ اس نے ہمارے کان میں کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اشفاق کے اپنے ڈرامے ہیں۔ اصل میں اردو کے ادیبوں کی بڑی حسرت رہی ہے کہ ان کی نگارشات بھی دنیا کے ادب میں جگہ پائیں اور وہ بھی دنیا کے ممتاز ادیبوں میں شمار ہوں۔ ویسے تو یہ بڑی جائز خواہش ہے، مگر وقتاً فوقتاً اس سلسلے میں جو خوشخبریاں دی جاتی ہیں وہ گھر کے گھر ہی میں رہ جاتی ہیں۔ مثلاً جس زمانے میں کرشن چندر بہت زوروں میں تھے تو انہوں نے یہ اعلان کر ڈالا کہ اب اردو افسانہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ مغرب کے بہترین افسانوں کے مقابلے میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ توقع لے کر بیٹھ گئے کہ اب کرشن چندر کا اور ساتھ میں ان کے منتخب ہم عصروں کا شمار چیخوف، جوائس اور لارنس کی صف میں ہوگا، مگر ہوا یہ کہ اردو کے نقادوں اور افسانہ نگاروں ہی نے اس اعلان پر آمنا و صدقنا کہا اور وقتاً فوقتاً اسے دہراتے بھی رہے کہ مبادا ہم اس خوشخبری کو فراموش کر دیں، مگر باہر کی ادبی دنیا سے اس قسم کی کوئی خبر ہی نہیں آئی۔ ہمارے یہاں بزرگوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ جب کوئی لڑکا بہت دعوے کرتا تو کہتے کہ صاحب زادے پہلے باہر والوں سے لوہا منوا کر آؤ۔ اس طریقے کی معنویت اب سمجھ میں آتی ہے۔